مکتبی سرمایہ میں کیا چیزیں شامل ہیں جو ضائع ہوئیں، اس کی وجوہات کیا تھی اور راہ حل کیا ہے؟ اب یہاں نظام امامت کے ماننے والے کہاں انحراف کرتے ہیں کہ میں نظام امامت کو بھی مانتا ہوں، جی میں معصوم اول سے لے کر معصوم آخر کی امامت کا بھی قائل ہوں، جی ان کی ولایت کا بھی قائل ہوں، لیکن لمحہ موجود میں اس ولایت کے کیا تقاضے ہیں میں اس کو نہیں مانتا کہ اگر ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر عبادتیں قبول نہیں ہیں، اگر ولایت ائمہ معصومین کے بغیر آپ کے دینی احکامات میں کوئی جان نہیں ہے، بالکل، اگر غدیر کو نکال کر جسد اسلام میں روح نام کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی تو یاد رکھ لیں پیغام غدیر کی عملی تعبیر کا نام ہے نظام ولایت فقی کہ اگر دینی جماعتیں اور دینی مدارس کے طلباء اکٹھے ہو جاتے اور گھراؤ کر لیتے امریکی سفیر کا، سفارت خانے کا، اور وہ اسے وہاں سے ہر صورت میں نکلنے کی مجبور کرتے تو یقیناً یہ عمل ہو جانا تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا، اور سرزمین پاکستان پہ اس وقت تک امن ہو نہیں سکتا، اس وقت تک اسلامی غیرت کا مظاہرہ حکومتی سطح پہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس طاغوت سے، اس شیطان اکبر سے ہماری جان نہیں چھوٹتی کہ دینی تشخص کے ساتھ پاکستانی سیاست میں اترنا ایک خاردار جنگل میں اترنے کے مترادف ہے، کیونکہ جو انتخابی ماحول ہے اس وطن کا، جو انتخابی سیاست ہے وہ الہی سیاست نہیں ہے کہ ہمیں سیاسی عمل سے الگ ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، سیاسی عمل میں شامل ہونا چاہیے، لیکن اپنی نظریاتی اور فکری حدود کے اندر یہ نظام ولایت فقی وہ ہے جو کہ آپ کو جوڑ دیتا ہے نظام امامت سے کہ جی یہ تو مسئلہ یہ عالمی عالم اسلام کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں ملک کا مسئلہ ہے، فلاں مسلک کی ترویج کا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ بات کر رہا ہے اس میں غیرت اسلامی کی کمی کا مسئلہ ہے۔ ہماری عید نہیں ہے، زخمی عید ہے، جب تک غزہ میں بچوں کے لاشیں اٹھائے جاتے جا رہے ہیں اس وقت ہماری کوئی خوشی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات دلیل کے ساتھ اور میں وجاہت حسن۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسی شخصیت سے استفادہ کریں گے کہ جن کا ایک تجربہ ہے زندگی میں، تنظیمی ہو، تحریکی ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو، وہ ایک تجربہ رکھتے ہیں اپنے اندر، اور ہمارے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا۔ وہ ایک مذہبی اسکالر ہیں، ایک اسلامی کارکن ہیں اور شاعر ہیں اور سابقہ چیئرمین ہیں امامی آرگنائزیشن کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لال مہندی خان صاحب۔ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آجان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم نے چاہا کہ آپ کے علم سے کچھ استفادہ کریں، کیونکہ آپ نے ایک وقت گزارا ہے اور سیاسی لحاظ سے بھی آپ ماشاءاللہ بصیرت رکھتے ہیں، سماجی لحاظ سے بھی بصیرت رکھتے ہیں، مذہبی لحاظ سے بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ تو میرے چند سوالات ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے علم سے استفادہ کریں۔ تو میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ مکتبی سرمایہ میں کیا چیزیں شامل ہیں جو ضائع ہوئیں، اس کی وجوہات کیا تھی اور راہ حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان رب ذوالجلال کا بہت بڑا فیضان ہے یہ، اس میں آپ نے انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے اور بڑے خوبصورت سوالات ترتیب دے کے آپ یہاں تشریف لائے۔ شکریہ، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کے چینل کا مشکور ہوں، بہت شکریہ۔ اور بات دلیل کے ساتھ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں یقیناً بات دلیل کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے، تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ شکریہ۔ باقی جو آپ نے تعارف کرایا یقیناً ملت اور مکتب کا اور اسلام کا ایک ادنا سا خدمت گزار، اور جو کچھ رب ذوالجلال نے صلاحیتیں دی ہیں
ان کو ساری زندگی دین اسلام کی ترویج اور بالخصوص اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اس کو صرف کیا۔ آپ کا سوال جس میں پوری مکتب تشیع کی تاریخ چھپی ہوئی ہے، جی جی، اور آج کے اس دور میں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جسے آپ ایک مشکل سوال بھی کہہ سکتے ہیں، جی جی، ایک چبھتا ہوا سوال بھی کہہ سکتے ہیں، اور لیکن ایک اہم ترین سوال، حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی جی، لیکن یہ سوال بہت اہم ہے۔ جی جی، وہ اس لیے اہم ہے کہ اگر ہم دین اسلام کے ساتھ منسلک ہیں اور بحمدللہ ہیں، جی جی، تو یقیناً ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے سارے ادیان کو سامنے رکھتے ہوئے دین اسلام کو یہ شرف عطا فرمایا، جی جی، یہ کہہ کر سند قبولیت دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، بالکل، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اسلام وہ دین ہے کہ جس پہ مہر لگی ہوئی ہے قبولیت خداوند قدوس جی کی۔ بالکل، تو یہ جب دین ہے، اب ناظرین میں سے نوجوان پڑھے لکھے لوگ اس بات پہ سوچتے ہوں گے کہ ایک طرف ہم لفظ دین استعمال کرتے ہیں، دین اسلام ہے ہمارا، جی جی، پھر ہم لفظ مکتب استعمال کرتے ہیں، تو یہ مکتب کیا ہے؟ مکتب میں اپنے نوجوانوں تک جو میں سمجھا ہوں اپنی ناقص رائے میں، اور جو میں نے تجربہ اور جو مطالعہ ہے میرا، کہ نظام زندگی انسان کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہو تو دین ہے۔ بہت خوب، اس دین کی مبادیات، اس دین کے احکامات، اس دین پر ہم نے چلنا کیسے ہے، اس دین کے عملی تقاضے کیا ہیں، اس دین کی ترویج کے لیے ہمارے ذمہ داریاں کیا لگتی ہیں، اس دین کے دفاع کے لیے ہم نے کیا لاہ عمل اپنانا ہے، ان تمام امور کو جو ایک جہت دیتا ہے وہ مکتب کہلاتا ہے۔ بہت خوب، سلامت رہیں۔ اور ہم مکتب اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب ہم مکتب تشیع کی بات کرتے ہیں تو یہ قدم ایک اشتباہ اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہو کہ دین کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے، مکتب تشیع کچھ اور ہے۔ اصل میں مکتب تشیع دین اسلام کی حقیقی تعبیر کا نام ہے۔ یہاں میں مکتب کی ایک بار پھر اگر تشریح اور اس کی ڈیفینیشن اپنے الفاظ میں یہ بیان کروں کہ اسلام کے تمام احکامات، اسلام کے تمام تر تقاضوں، اسلام کے تمام تر عملی زاویوں اور پہلوؤں کے اعتبار سے جو راستہ، جو سبیل ہمیں سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام بتاتی ہے، اس کا نام ہے مکتب تشیع۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے سوال میں کہا کہ مکتب کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں، مکتب کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں، یقیناً جب میں نے عرض کیا کہ اسلام کی تعبیرات کو سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام میں پیش کرنا، یہ ہے مکتب، یہ ہے مکتب تشیع، اسے کہہ لیں، مکتب اسلام اس کو کہہ دیں، کیونکہ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اب اس میں چیز کیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اسلام اور مکتب جدا جدا نہیں ہے، اسی طرح جو چیزیں اسلام میں ہیں، جو اسلام نے آپ کو احکامات دیے، جو اسلام نے آپ کے لیے حلال و حرام کی حدود کو قائم کیا، جو اسلام نے آپ کو زندگی کے گزارنے کے اسلوب سکھائے، جو اسلام نے آپ کو یہ سکھایا کہ ایک معاشرت آپ نے کس انداز میں کرنی ہے، جس اسلام نے آپ کو یہ سکھایا کہ تجارت کس انداز میں کرنی ہے، جس اسلام نے یہ سکھایا کہ سیاست کس انداز میں کرنی ہے، یہ وہ تمام امور ہیں کہ وہ طرز معاشرت ہو، وہ طرز تجارت ہو، وہ طرز حکمرانی ہو،
غرض کوئی بھی حیات انسانی کا پہلو ہو، ان تمام حیات انسانی کے پہلوؤں کو سیرت ائمہ معصومین، اور اس سے پہلے بھی میں لفظ استعمال کروں گا معذرت کے ساتھ، میں اگر بھول گیا ہوں تو، وہ سب سے پہلا جو ہمارے پاس ایک ورژن ہے، سب سے پہلا جو ہمارے پاس ایک راستہ ہے، جو سبیل ہے، وہ تعلیمات قرآن ہے۔ تو یہ تمام نکات جن کا میں نے ذکر کیا وہ تعلیمات قرآن کی روشنی میں اور سیرت ائمہ معصومین کی روشنی میں یہ جتنی تعبیریں ہوں گی وہ سب مکتب کے بنیادی لوازمات ہیں کہ معاشرت کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، حکمرانی کیسے کرنی ہے، جنگ کیسے کرنی ہے، صلح کے کیا اسباب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا وسیع ایک موضوع ہے، بہر ذخائر ہے یہ تو موضوع کے حوالے سے، لیکن یہ وہ وسیع ایک دامن ہے، مکتب کا وہ وسیع دامن ہے جس جو تمام چیزیں اس دامن مکتب تشیع میں سمائی ہوئی ہیں۔ جی جی جی، یعنی کہ اس کی جو ضائع ہوئی، یہی جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، کچھ چیزیں ضائع ہوئی، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ جی جی، میں نے کیونکہ فی الحال تو یہ بیان کیا کہ مکتب کیا ہے، مکتب کے اندر چیزیں کیا ہوتی ہیں، پھر آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ چیزیں ضائع ہوئی، اب یہاں ایک جیسا یہ لینا ہوگا کہ کیا کھویا کیا پایا۔ بالکل بالکل، کہ مکتب اسلام نے، مکتب تشیع نے جو اتنا طویل سفر طے کیا 1400 سال کا، جی جی، تو اس میں کس کس مقام پہ کھویا گیا، اور پھر ہم اپنے اس دور میں لے گئے۔ ہمارے لیے لمحہ موجود ہی ہمارے لیے زیادہ ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو آنا ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ ہر عقل مند انسان کے لیے لمحہ موجود سب سے معتبر ہوتا ہے۔ تو پھر اس لمحہ موجود کے حوالے سے اگر ماضی کی بات کی جائے تو ہر مسلمان اپنے ماضی پہ بڑا فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارے اسلاف کی یہ تاریخ تھی، ہمارے اجداد کی یہ تاریخ تھی۔ اور پھر بڑے عقل مند لوگ سوال کرتے ہیں کہ فارسی میں جیسے کہتے ہیں کہ پدرم سلطان بود، کہ میرا باپ سلطان تھا، بتائیں کہ آپ کیا ہیں؟ اسی طرح اسلام کے ماننے والے اگر اپنے اجداد پہ یہ فخر کرتے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اپنے اسلام کے پیغام کو پھیلا دیا، تو وہ کیوں نہ قائم رہ سکا؟ مکتب اسلام کی وہ طاقت جو نظریات بھی، یا تو پھر دشمن کے پروپیگنڈے کو مانے، کیا بات کہ وہ کہتا ہے یہ تو اس تلوار کے زور پر اسلام آیا تھا، جب تلوار ٹوٹ گئی یا تلواریں نیام میں چلی گئیں یا جذبہ جہاد بزدلی میں بدل گیا اور حکمران جنگجو اور جہاد گر ہونے کی بجائے عیاش ہو گئے، پھر تو یہ یا تو پھر دشمن کے اس پروپیگنڈا کو مان لیں، اور اگر دشمن کے اس پروپیگنڈے کو نیگیٹ کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو پھر اپنی خامیوں کو مانیں، کمزوریاں یقیناً۔ جو آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ یہ چیزیں ضائع ہوئیں، یقیناً ضائع ہوئیں، طول تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ اور اس سے بڑا سانحہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں بات میں ضمناً آ گئی ہے، سپورٹ کرتی ہے پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام رہا ہے حنیف رامے، میرا ان سے ملنا جلنا تھا۔ میں نے آج تک وہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں اب آپ کے پوڈ کاسٹ میں بھی، میں نے ان سے سوال کیا کہ رامے صاحب آپ کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا تھی؟ وہ آپ ایک نظریاتی تھے لوگ اور ایک نظریہ تھا، اور آج کے اس دور میں کیا ہو گیا آپ کا نظریہ کہاں چلا گیا؟ مجھے بڑا خوبصورت اس نے جواب دیا، ایک اسکالر آدمی تھا، اس نے کہا کہ مہدی صاحب یہ بیچاری پیپلز پارٹی کیا ہے؟ اسلام جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا تھا، وہ اسلام نام محمدی کا نبی کی فوراً وفات کے بعد، رحلت کے بعد وہ اسلام اس شکل میں موجود رہا۔ تو سانحات کا اگر ہم کھوج لگائیں گے، مکتب کی طاقت کے ضائع ہونے کے اسباب ہم ڈھونڈیں گے، تو یہ کھوج بہت پیچھے تک چلا جائے گا۔
لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے تو اپنے عصر حاضر میں آنا ہے، بالکل، تاکہ ماضی کا غم منانے کی بجائے، ماضی کے کارناموں کو دہرانے کی بجائے حال میں تو ہم دیکھیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ موجود میں ہم میری دانش میں بین چل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم آپ اپنے ہاتھوں سے ضائع بھی کر بیٹھے، لیکن بہت ساری چیزیں وقت نے ہمیں اپنی سروائیول کے ہمیں اسباب پیدا کر دیے وقت نے. بالکل، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہی سوشل میڈیا کی جس کی توسط سے آج میں آپ کو اپنا پیغام دے رہا ہوں، جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو مکتب کے ان حقیقی پیغامات کی ترویج کے لیے ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں تھے. وہ جس دشمن کے پروپیگنڈے، ان کی سازشیں اور پھر ہتھ کنڈے اور حربے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ہمارے پاس تو یہ ایک قدرت نے، ماحول نے. میں تو اکثر کہتا ہوں، اپنے گفتگو میں کہتا ہوں کہ آپ شکر گزار ہوں عصر جدید کے ان بلاغی نظام کے، ایسے کہ جنہوں نے آپ کو اپرچونٹیز دینی ہے. بالکل بالکل، آپ کو ایک پلیٹ فارم دی. جی، جہاں دشمن پھیلا رہا ہے وہاں آپ کے پاس بڑے طاقتور انداز میں بے الحمدللہ آپ جیسے نوجوان اور آپ جیسے یہ چینلز موجود ہیں کہ جن کا ہم و غم ہی یہی ہے کہ اسلام کے حقیقی پیغام کو، اسلام ناب محمدی کے پیغام کو، مکتب تشیع جو کہ حقیقی اسلام ناب محمدی کی تعبیر ہے، اس کو آگے پھیلا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اسلاف کے کارناموں پہ ہی اکتفا کیا، اپنے اندر صلاحیتوں کو اجاگر نہیں کیا. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جب بھی مسلمان جس دور میں تن آسانی کا شکار ہوئے، اپنے نظریات سے انحراف و روگردانی کا شکار ہوئے، اور مال و زر کی چمک انہیں زیادہ چکا چون کرنے لگی، تو پھر یہاں سے انحطاط بھی ہوتا ہے. یہاں سے انحراف جب ہوگا تو انحراف کی پروڈکٹ ہے انحطاط. وہ فکری انحراف ہو، وہ عملی انحراف ہو، وہ نظریات سے انحراف ہو، وہ وقت کے سیکھے ہوئے سبق کو بھلانے کے حوالے سے انحراف ہو. جب انحراف ہوگا تو پھر اس کے بعد اگلا قدم انحطاط کا ہے، کیونکہ ہم انحرافات میں پڑے، ہم خرافات میں پڑے. اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مکتب کی وہ طاقت کہ جو دلیل، آقا پرام بھی ماشاءاللہ دلیل کے ساتھ بات کرنے والا، جب اسلام کے پاس، مکتب کے پاس دلیل کی طاقت تھی تو دلیل بہت ساری طاقتوں پہ بھاری آ جاتی ہے. تلوار پہ بھی دلیل بھاری آ جاتی ہے. تو ہم نے عقل و شعور کا، عقل و عقلانیت کا دامن چھوڑا تو ہم پھر انحطاط کی جانب آئے. اور اس کا رائے حل یہی ہے، اس کا رائے حل یہی ہے کہ ایک بار پھر آپ نے اسی راستے پہ آیا جائے جو علم و عمل کا راستہ ہے، جو تفکر و بیداری کا راستہ ہے، جو اسلام ناب محمدی کے تمام تر عملی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا راستہ ہے. اس راستے پہ اگر ہم آئیں گے تو ہمارے اندر جو جھول پیدا ہوا ہے، ہمارے اندر جو کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں، ان کمزوریوں کا کسی حد تک ہم مداوع کرنے کے قابل ہو جائیں گے. بہت خوب. ہمارا دوسرا سوال ہے کہ کیا شیعہ نے نظریہ امامت اور نظام امامت کو فراموش کر دیا؟ کسی بھی مکتب کے اندر سامنے خود پیدا ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں؟ آپ اس پر میں کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ یقیناً جیسے میں پہلے بھی اس آپ کے پہلے سوال کے سلسلے میں بھی یہ بتا چکا ہوں کہ مکتب تشیع کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ اسلام ناب محمدی کی جتنی تعبیرات ہیں، اسلام ناب محمدی کی جتنی مبادیات ہیں، اور اس پورے نظام کے جو زاویے ہیں، اس کو سیرت ائمہ معصومین اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے دیکھنا. تو اب یہاں میں لفظ بدل کے، کیونکہ آپ نے نظام امامت، مکتب تشیع وہ ہے کہ جس کے افکار و نظریات اسلام ناب محمدی کی تمام تعبیرات
کا مکتب تشیع میں محور کے نام کا نام ہے نظام امامت، یعنی پورا اعتقادی جو ڈھانچہ ہے اس کا ستون ہے نظام امامت۔ اور کمال یہ ہے، اب لفظ امام تو تمام مکاتب اسلامی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، علوم کے حوالے سے امام بخاری کا نام، اسی طرح امام سیوطی کا نام، بہت سارے ایسے نام ہیں جو اپنے علوم میں کمال کی وجہ سے امام کہلائے۔ لیکن مکتب تشیع جن 12 اماموں کا ذکر کرتی ہے، ان کی امامت کو نص قرآنی کے تحت مانتی ہے۔ یہ ایک امتیاز ہے دیگر آئمہ ارباب ہوں اور دیگر مکاتب اسلامی کے جو آئمہ ہوں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ہم نظام امامت جس کو مانتے ہیں وہ نص قرآنی کے مطابق مانتے ہیں۔ اور پھر ایک اور اس پہ ایک نظریہ ہے، تاکہ یہ بات کلیئر ہو تو پھر میں بتاؤں گا کہ نظام امامت سے ہم نے انحراف کیا، کیوں کیا، اور اس کے ہم نے کیا خمیازے بھگتنے ہیں یا خدا نخواستہ پہ دوبارہ بھگتنے پڑیں گے۔ لیکن رب ذوالجلال نے عالم انسانیت کی ہدایت کا اتنا اہتمام کیا کہ یہ نظام بنانے سے پہلے، انسان بنانے سے پہلے، سب سے پہلے جس فرد کو اس دنیا میں بھیجا، ہادی بنا کے بھیجا۔ آدم اول بھی ہیں، پہلے انسان بھی، اور ہادی اول بھی ہیں۔ تو یہاں یہ علم ہوتا ہے، یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اتنی لازمی احتیاج ہے عالم بشریت کی کہ رب ذوالجلال ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے انسان ہدایت کے نظام سے الگ ہو۔ لہٰذا اس نے سب سے پہلا انسانی ہادی کی صورت میں بھیجا، پھر 1,24,000 انبیاء کے ذریعے، ان کے پیغام کے ذریعے، ان کی بعثت کے ذریعے رب ذوالجلال نے انسانیت کی ہدایت کا سامان پورا پیدا کیا۔ اب جب نبی خاتم پہ نبوت آ کے اختتام پذیر ہو رہی ہے، اب یہ اختتام نبوت ہے، لیکن اختتام ہدایت الہی نہیں ہے۔ لہذا اہمیت نظام امامت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ختم نبوت کے ساتھ ہی اجرائے نظام امامت کے ذریعے عالم بشریت کے لیے ہدایت کا نظام اسی طرح قائم رکھا جس طرح 1,24,000 انبیاء کی صورت میں رکھا۔ تو یہ وہ اہمیت ہے اس نظام کی۔ اور مکتب اسلام میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم سمجھتے ہیں، ایک بات تو یہ طے ہے کہ قرآن نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، قرآن نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، تو قرآن نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے، اس راستے کے متضاد کوئی راستہ نہ ہم اختیار کرتے ہیں نہ اسے مانتے ہیں۔ قرآن نے بڑا واضح انداز میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے نبی خاتم کی سیرت کو کائنات عالم کے انسانوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ تو یہاں یہ سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ مکتب امامیہ میں جب سنت کی تعریف ہے تو وہ اس طرح ہے کہ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ قول نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر ہے۔ قول معصوم مراد ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور 14 معصومین اور 12 ائمہ معصومین علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں۔ لہذا تو پھر یہ کیوں ہے ایسا؟ جب عالمین کا خالق نے یہ کہہ دیا کہ صرف میرے حبیب کی سیرت ہی اسوہ حسنہ ہے، تو پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کیا کوئی الگ ہے؟ تو یہاں یہ میں نوجوانوں کو پیغام آپ کے اس چینل کے ذریعے دوں گا کہ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ نمونہ عمل فقط نبی خاتم کی سیرت ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت نبی خاتم کی سیرت کے عملی نمونے ہیں۔
عملی تعبیریں ہیں، یہ وہ ہے اہمیت نظام امامت کی، اور یہ وہ تشخص ہے مکتب تشیع کا کہ وہ جو امر بھی لیتے ہیں وہ قرآن کی تعبیر کا ہو، بالکل وہ قرآن کی آیات کو سمجھنے کا ہو، وہ نبی کے فرمان کو سمجھنے کا ہو، وہ اسلام کے احکامات کو سمجھنے کا ہو، تو وہ ہے نظام امامت کی طرف۔ اب یہاں نظام امامت کے ماننے والے کہاں انحراف کرتے ہیں کہ میں نظام امامت کو بھی مانتا ہوں، میں معصوم اول سے لے کر معصوم آخر کی امامت کا بھی قائل ہوں، ان کی ولایت کا بھی قائل ہوں، لیکن لمحہ ہے موجود میں اس ولایت کے کیا تقاضے ہیں، میں اس کو نہیں مانتا۔ تو یہاں میں یہ بات ان احباب کو، دوستوں کو بڑے پیار سے یہ کہوں گا کہ اگر ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر عبادتیں قبول نہیں ہیں، اگر ولایت ائمہ معصومین کے بغیر آپ کے دینی احکامات میں کوئی جان نہیں ہے، اگر غدیر کو نکال کر جسد اسلام میں روح نام کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی، تو یاد رکھ لیں پیغام غدیر کی عملی تعبیر کا نام ہے نظام ولایت فقی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ یہ نظام ولایت فقی وہ ہے جو کہ آپ کو جوڑ دیتا ہے نظام امامت سے۔ اور اگر جھول یہاں پہ دکھایا جائے گا، ہمیں کیا ہوا، کتنے دکھ کی بات ہے، میں نے جب پہلی بار سنا کہ ایک شخص اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ امامیہ غیر مقلد ہوں، میں نظریہ ولایت فقی کو نہیں مانتا، بلکہ میں اب صحیح مجھے لفظ، میں یہ جو خانقاہی نظام کو ماننے والا شیعہ ہوں۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ شخص